بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اللہ کی محبت میں مگن ہوتے ہیں، اس کے عشق میں اپنی ہستی کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں، پوری زندگی اپنے دل کی گہرائی میں اس کی محبت کے دیے روشن کیے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں یہی بادشاہ ہوتے ہیں جو دلوں پر راج کیا کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت میں تواضع کے بیان میں ایک فارسی شعر نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم عشق کے بھکاری کو حقیر نہ سمجھو، گرچہ یہ ظاہری طور پر ٹیپ ٹاپ چمک دمک کرو فر اور تاج نہیں رکھتے، مگر حقیقت میں یہی اصلی بادشاہ ہوا کرتے۔ اس کو ایک محبت بھرے واقعے کے ذریعے سے سمجھیے، یقیناً واقعہ سننے کے بعد اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ دل میں جاگ جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ ایک دن اس نے اللہ کی محبت کی مٹھاس چکھ لی، پھر کیا تھا، دل سے دیوانے ہو گئے، دنیا سے بیگانے ہو گئے۔ محبت الہی میں حکومت، سلطنت، وزیر و مشیر، زر و جواہرات، شاہی محلات کو خیر باد کہہ کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک چرواہا ملتا ہے، اس سے گدڑی مانگ لیتے ہیں اور اپنی شاہی لباس بھی اتار دیتے ہیں، اور یوں گھومتے پھرتے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہلے سے ایک درویش اللہ والا رہتا تھا جو روزہ رکھا کیا کرتا تھا۔ شام کے وقت غیب سے اس پہلے درویش کے لیے کھانے کا ایک خوان آیا، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غیب سے کھانے کے لیے 10 خوان آئے۔ جب اس درویش نے یہ معاملہ دیکھا، یہ ماجرا دیکھا، تو دل پر ناگواری گزری اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، میں تو بہت دنوں سے یہاں تیری عبادت میں مشغول ہوں، تو میرے لیے ایک قسم کا کھانا آیا اور یہ ابھی آیا ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے آ گئے۔ غیب سے آواز آئی، اے زاہد، تو مفلس تھا، فقیر تھا، تیرے مانگنے پر میں نے تیرے لیے ایک خوان بھیجا ہے، اور اس نے میری محبت میں حکومت کو، سلطنت کو، بادشاہت کو، اپنے کر و فر کو، اپنے ٹھاٹ باٹ کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اس کے لیے 10 خوان میں نے بھیجا ہے، یہ بھی اس کے لیے کم ہے۔ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ گدڑی سی رہے تھے۔ شاہ بلخ کا ایک وزیر ادھر سے آ نکلتا ہے، جب گدڑی سیتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ وزیر اپنے دل میں کہتا ہے کہ یہ ملا بڑے بیوقوف ہوتے ہیں۔ اتنی بات دل میں آنی تھی کہ اللہ نے اس کے دل کی بات ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر کر دی، اس کو کشف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کو بلایا اور اپنی لوہے کی سوئی دریا میں پھینک دی اور مچھلیوں کو آواز لگایا کہ اے مچھلی، میری سوئی واپس کر دو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ اس ایک
آواز پر 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئی منہ میں لے کر حاضر ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ کر کے کہا کہ اے مچھلی، سونا مردوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، میری وہ لوئی والی سوئی لا کر کے دے دو۔ ایک مچھلی جاتی ہے، گوتا لگاتی ہے، وہ سوئی پھر نکال کر کے حاضر خدمت کرتی ہے۔ یہ وزیر یہ سارا ماجرا دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے میری محرومی، میں آپ جیسے اللہ کے ولی کو بیوقوف سمجھ رہا تھا۔ مچھلی جانور ہو کر جانور نے آپ کو پہچان لیا، میں انسان ہو کر کے آپ کو نہ پہچان سکا۔ میں کتنا نالائق ہوں، میں کتنا کمینہ ہوں، میں کتنا محروم ہوں کہ آپ جیسے اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور ملا بیوقوف سمجھ رہا تھا، مگر مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ پہلے خشکی کے بادشاہ تھے اور اب تو تری کے بھی بادشاہ ہو گئے۔ پہلے بر کے بادشاہ تھے، اب بحر کے بادشاہ ہو گئے۔ وزیر کہنے لگا، یہ تعلق، یہ نسبت ہمیں بھی دے دیجیے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 6 مہینے میرے ساتھ رہنا ہوگا، تب جا کر کے یہ ولایت آپ کو ملے گی۔ چنانچہ وہ وزیر 6 مہینہ رہ کر اللہ کا ولی بن کر وہاں سے نکلتا ہے۔ مکتوبات صدی میں شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے شکر اسلام کے بیان میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے کام دھندے میں لگے رہتے تھے۔ جب دنیا سے منہ موڑ کر سلوک کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی محبت کے راستے میں اپنا قدم ڈالا، تو ایک نماز کا وقت گزرنے نہ پایا تھا کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ پھر جب بلخ سے مرہ تک پہنچے تو راستے میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک آدمی پل پر سے دریا کے اندر گر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو انگلی کی طرح اشارہ کیا اور فرمایا، اے انسان، اے شخص، تو رک جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص ہوا ہی میں معلق ہو گیا، لٹک گیا، اٹک گیا، اور اس طرح اس کی جان بچ گئی۔ ان دونوں واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہی، اللہ کی عشق میں اپنے آپ کو فنا کرنے والے ہی اصل میں بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جو دنیا داروں کو دیندار بنا دیا۔ اور وزیر کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پہلے آپ خشکی کے بادشاہ تھے، اب معلوم ہوا کہ آپ دونوں جگہ کے بادشاہ ہیں۔ تو اندرونی بھی اللہ تک پہنچا دیا اور ظاہری بھی انسان کو بچا دیا۔ اس لیے کسی بھی اللہ والوں کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، اللہ سے محبت، اللہ کے محبت میں دم بھرنے والوں کی شان میں گستاخی نہ کیا کریں، ان کی توہین نہ کیا کریں، ان کی انسلٹ نہ کیا کریں، ان کی حدب نہ کیا کریں، اس کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے بزرگوں کی توہین کرنے کی سزا اتنا پاتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے میں ان کو بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بزرگان دین کی توہین کرنے سے حفاظت رکھے، اور اللہ ہم سب کو اپنے سچے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ اپنی عشق کی گرمی اور محبت کی چاشنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔